جو ہمارے ذرائع اب تک ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی سے باقاعدہ ان کو نکال کر زمین پہ بٹھا کے گولی ماری گئی. صحافت ہے اس ملک کے لیے آئینہ ہوتی ہے. اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل بھدی نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئینہ توڑ دیں. صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس نقصان کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جی، شہید ارشد شریف کے لیے یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں مطالبہ ہے تمام جو صحافتی برادری یہاں پہ موجود تھی کہ تمام تر ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں یہ آخری واقعہ بھی نہیں لگتا. صحافت پہ جس طرح کی قدغن تھی وہ کسی بھی حکومت میں کوئی بھی دور حکومت ہو اس میں کمی آتی محسوس نہیں ہوتی. یہ ایک بے ایمانہ قتل ہوا جس کے تانے بانے مختلف لوگ کوئی ادھر ملا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن مطالبہ ہمارا پھر وہی ہے کہ خدارا کسی ایک صحافی کا جو قتل نا حق ہے اس پہ جو مجرم ہیں، جو اس کے اعلی کار تھے، جو سہولت کار تھے، ان کو سزا دیں تاکہ یہ جو سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے وہ رک سکے. اور پھر بھرپور مطالبہ ہے ہمارا خصوصاً حکومت وقت سے کہ کمیشن بنانے کا ایک کہا گیا تھا کمیٹی کا، اس کو اوپن رکھا جائے تاکہ عوام بھی دیکھ سکے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تحقیق کس طرح ہو رہی ہے. جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے نام برملا عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے چاہیے. اور اللہ پاک جو بچے ہیں ارشد شریف کے، ساری دنیا نے دیکھا کہ معصوم بچوں کو یتیم کر دیا گیا. جو بھی اختلافات تھے ان کے ساتھ کیونکہ اس کو حادثہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی رہی، پھر یہ کہا گیا کہ جو کینین پولیس ہے ان کی جانب سے ایک جو شناختی غلطی ہوئی جس کی بنا پہ ان کا قتل ہوا. لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ایک مذاق نظر آ رہا ہے. ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے جی، ٹارگیٹ کلنگ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا. شناخت کرنے کے بعد جو ہمارے ذرائع اب تک ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی سے باقاعدہ ان کو نکال کر زمین پہ بٹھا کے گولی ماری گئی ہے. بڑا بے ایمانہ قتل ہے جی. اللہ کرے کہ ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ اس شہادت کے ذمے میں اللہ پاک ان کا کوئی ایسا سبب پیدا کرے کہ ان کی زندگی آسان ہو. لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کی سزا کا مطالبہ ہم بہرحال کرتے رہیں گے. کوشش کریں گے کہ تمام ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ ایک یہ جو ہمارا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن مختصر سارے کریں. اس کے بعد جو ہمارے اسٹیج پہ ہمارے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو سنیں گے. جی، آج یہاں پہ پاکستان اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں یو کے میں وہ ساری یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہیں اور ارشد شریف صاحب کی ناگہانی وفات پہ بلکہ کلنگ پہ ہم نے اظہار افسوس بھی کیا اور کنسرن اتھارٹی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو فی الفور سامنے لایا جائے. ابھی تک سپیکولیشنز ہیں کہ کس نے مارا کس نے بھیجا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کینیا کی حکومت سے بھی اور اپنی پاکستان کی حکومت سے بھی کہ ان کے قاتلوں کو ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو جلد سے جلد سامنے لایا جائے. جی بالکل، یہاں پہ آج لنڈن کے مقام پر جو ارشد شریف مرحوم جو شہید ہیں ان کے حوالے سے تعزیتی ریفرنس یہاں پہ صحافی برادری نے منعقد کیا اور ہم حکومت پاکستان اور کینیا کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف اور ان کے لواحقین اور اس کے علاوہ جو صحافی برادری ہے ان کو جسٹس مہیا کیا جائے. اور پاکستان کی حکومت سے خصوصی گزارش ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی جو ان کی حفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جائے. ہمارے دوست جو ہے کئی بار اشتہاروں کی زینت بن چکے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا. بلکہ میں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس نقصان کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے صحافیوں سب سے زیادہ جو صحافی قتل ہوتے ہیں سب سے زیادہ صحافیوں کو ٹارچر اور تھریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہم خود صحافی لوگ تقسیم ہو چکے ہیں جس وجہ سے یہ ڈنڈے یہ قتل و غارت عام ہے. آپ دیکھیں وکلا حضرات کو دیکھ لیں، بہت ساری اور تنظیمیں ہیں کتنے بڑے وہ ایک بیان دیتے ہیں. لیکن صدر ہونے کے ناطے میں اپنی تنظیم کی طرف سے اظہار افسوس کرتا ہوں ان کے لواحقین سے اور اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے کچھ پروگرام ایسے ہیں جنہوں نے سسٹم کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کے لیے ملک چھوڑنے کا جو یہ قدم اٹھانا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو ان کو
ظاہر ہے کسی پریشر کے تحت ہی انہوں نے ایک ایئرپورٹ کا چناؤ کیا اور وہاں سے وہ نکلے. صحافت ہے اس ملک کے لیے آئینہ ہوتی ہے. اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل بھدی نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئینہ توڑ دیں. ہم جتنے بھی سر اٹھانے والے صحافی ہیں اگر ان کو دبایا جائے گا تو یہ بھول جائیں کہ وہ سر آخری ہوگا, اس کے بعد ہزاروں سر اور اٹھ جائیں گے. تو یہ صرف تعزیت نہیں ہے ہمارے تمام صحافی جو برادری ہے ان کی طرف سے, یہ ایک پیغام ہے تمام اس قوم کے لیے کہ جب بھی کوئی سچ کے لیے آواز اٹھائے گا تو وہ آخری آواز نہیں ہوگی. اور یہ دوسروں کو ڈرانے کی کوشش مت کریں کہ اس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کے خاندانوں کو لاوارث کر کے. تو ہم کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, بے شک ہم ملک میں رہتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں, ہماری محبت ہمارے ملک کے لیے اتنی ہی ہے چاہے ہم کہیں بھی رہیں. یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ جو تحقیقات ہیں وہ صاف اور شفاف ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ارشد شریف جو ہے وہ قتل نہ ہو. ہم بس ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل جو بے ایمانہ قتل ہے جس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں اس کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے. وصیت صدر انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان اوورسیز, سب سے پہلے تو ارشد شریف شہید کے لواحقین سے میں تعزیت کرتا ہوں اور گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں. اس کے بعد میں حکومت وقت سے اور آرمی چیف سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی جو ہے وہ صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے اور صحافتی تنظیموں کی موجودگی میں اوپنلی اس کیس کی تحقیقات کروائی جائے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے. اور اس سب سے پہلے تو کیا محرکات تھے کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا, ان کے اوپر FIRs جب کاٹی گئیں تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے, اس وقت ان کو کیوں نہیں پتہ چلا ہے کہ ارشد شریف کیا کر رہا ہے اور کیوں اس کے خلاف تحقیقات FIRs کاٹی گئی ہیں.